بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ عقیدے کا ہمارا 15واں سبق، اس لحاظ سے ہمارا آدھا ہو گیا ہے، ایسا ہی ہے، کل 30 سبق ہمارا 15واں سبق ہے، اور کتاب کی ترتیب میں یہ 19واں اور 20واں لیسن ہے۔ آج کا موضوع ہے عمل کے قبول ہونے کا جو راز ہے یا جو کنجی ہے، عمل کے قبول ہونے کی کنجی کیا ہے؟ صحت العقیدہ، عقیدے کا صحیح ہونا، عقیدے کی صحت، عقیدے کا صحیح ہونا آپ کے اعمال کو اللہ کی طرف زیادہ اٹھاتا، زیادہ قبول کرتا ہے۔ اچھا، بلکہ اصل کیا ہے؟ سبحان اللہ، اصل کیا ہے؟ کہتے ہیں اصل میں عقیدہ ہے۔ یہ سورۃ فاطر میں یہ کہتی ہے الیہ یصعد الکلم الطیب، اور الکلم الطیب کی تفسیر بہت سے اہل علم نے کی ہے لا الہ الا اللہ۔ اصل میں آپ کا یہ تو بندگی کا جو اقرار ہے نا، اللہ کی توحید کا اور اللہ کی عبادت کا، یہ ہے جو اللہ کی طرف کو بلند، الیہ یصعد الکلم الطیب، جو کلم الطیب ہے یہ ہے اللہ کی طرف بلند ہوتا ہے۔ والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک عمل اس کو زیادہ سے زیادہ بلند کرتا ہے۔ تو یہ جو اعمال ہیں بنیادی طور پر آپ کے اقرار عبادت کو اللہ کی طرف اٹھاتے ہیں۔ تو آپ کا جو اقرار تھا توحید کا، عبادت کا، اللہ کو رب ماننے اور اپنی عبدیت کا، وہ اللہ کی طرف اٹھے گا کیسے؟ نیک اعمال اس کو سپورٹ دیں گے، اس کو طاقت دیں گے، اس کو ثابت کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو ترتیب یہ نہیں ہے کہ اعمال کو عقیدہ اٹھائے گا، اعمال اصل ہیں وہ ان کو اللہ کی طرف جانا ہے، اور البتہ یہ ہے کہ عقیدہ ہوگا تو ان کو اٹھائے گا۔ یہ بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہونے کے باوجود جو اصل ترتیب ہے وہ کیا ہے؟ اصل میں آپ کی توحید ہے، اور اس توحید کو سپورٹ ملے گی آپ کے اعلیٰ نیک ستھرے پاکیزہ اعمال سے۔ اصل میں آپ کا ایک ہی وہ ہے آپ کی عبدیت۔ اچھا، اور آپ کو سبحان اللہ آپ نے دیکھا کہ پرسپیکٹیو کتنا بدل گیا ہے، وہ جو اعمال بیسڈ ہم نے کہا ایک بیانیہ ہے وہ کتنا مختلف ہے بنسبت اس کے۔ لیکن بہرحال موٹی سی بات یہ ہے کہ اعمال کی قبولیت کی بنیاد یہ ہے کہ عقیدہ آپ کا کتنا ستھرا اور صاف ہے۔ یہ ویسے ایک لمبا مضمون ہے، لیکن ہم یہاں پر آج کے سبق میں ایک خاص چیز کو لے رہے ہیں، اور وہ ہے تجنب، کا مطلب بچنا، کلمات منافیہ، ایسے ایکسپریشنز جو منافی ہیں۔ منافی تو آپ جانتے ہیں؟ نہیں، منافی، یہ بات اس کے منافی ہے، اپوزٹ ہے، ٹھیک ہے جی؟ ہاں، یہ ایک وہ جب ہم کانسٹیٹیوشن پڑھتے تھے تو ایک لفظ بولتے تھے ریپگننٹ، جانتے ہیں ریپگننٹ؟ تو ایگزیکٹلی منافی کا مطلب ریپگننٹ۔ حمد اور تسبیح کے منافی کلمات اور رویے، مطلب بہت اعلیٰ موضوع ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ حمد اور تسبیح کے منافی، اس سے مطلب ٹکرانے والے، اس کو نولیفائی کرنے والے، اس پر جو ہے نا وہ اس کو زد پہنچانے والے، آپ کی جو حمد اور تسبیح ہے اس کو زد پہنچانے والے، اس کو نقصان پہنچانے والے ایکسپریشنز یا بیہیویئرز۔ بنیادی طور پر اللہ کے لیے اچھا بولنا، اس کے لیے آپ کے پاس شرعی لفظ کیا ہے؟ حمد، ٹھیک ہے؟ اللہ کے لیے اچھا بولنا، ٹھیک ہے؟ اللہ کی اچھائیاں ہی کرتے چلے جانا، یہ کیا ہے؟ حمد ہے۔ اچھا، اللہ سے ہر نقص، عیب، خرابی، اللہ کے جو بات شایان شان نہیں ہے اس کی مسلسل نفی کرنا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا اللہ کے حوالے سے ایسی کوئی بات، وہ کیا ہے؟ تسبیح ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے لائق جو چیزیں نہیں ہیں ان کی بار بار نفی کرنا، تھکنا ہی نہیں، کرتے ہی چلے جانا، یہ کیا ہے؟ تسبیح ہے۔ اور جو اللہ کے شایان شان ہے اس کا بیان کیا ہے؟ حمد ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ جو ہے نا سبحان اللہ و بحمدہ، وہ ایسے مطلب کہنے کے لیے دو سبحان، بھائی آپ نے چھوڑا کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اچھا، تو تسبیح کے ساتھ ہمیشہ حمد ہوگی، اور حمد کے ساتھ ہمیشہ تسبیح ہوگی۔ اور یہاں پر بھی مطلب یہ ہم ذکر کرتے چلیں، بہت اوقات قرآن مجید نا
الفاظ کے پیئرز رکھتا ہے، الفاظ یا ایکسپریشنز کے پیئرز رکھتا ہے۔ اچھا، جب ان دونوں کا ذکر کرتا ہے تو دونوں جو ہے نا دوسرے سے تھوڑا سا ہٹ کر اپنا مطلب دیتے ہیں اور مل کر ایک بات کو مکمل کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا نا، کفر اور شرک، ادھر ہم نے کہا اسلام اور ایمان۔ آپ کو پتہ ہے اسلام اور ایمان ایک دوسرے کے ہم معنی بھی ہیں اور پھر ایک جگہ پہ جا کر الگ الگ بھی ہیں، تو یہ پیئرنگ ہے، ٹھیک ہے، نبی اور رسول، ایسا ہی الہ اور رب، پیئرنگ ہے، جگہ جگہ پہ پیئرنگ ہے، ٹھیک ہے، دو چیزوں کو جوڑا ہے، دونوں ایک دوسرے کے ہم معنی ہوتے ہیں۔ جب ایک ذکر ہو تو دوسرا مقصود ہو جائے گا، لیکن جب دونوں ذکر ہوں گے تو پھر ہر ایک کو الگ سے الگ آپ جو ہے نا ایکوریٹلی اس کا معنی دیں گے۔ بڑا مزے کا ایک تصور ہے، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جس وقت حمد اکیلی آئے گی تو وہ تسبیح کو بھی شامل ہوگی، اس کے تسبیح بھی جو ہے نا اس میں مقصود ہو جائے گی، اور جب ہم تسبیح کہیں گے تو اس میں حمد بھی مقصود ہو جائے گی۔ لیکن جب ہم دونوں کو کریں گے تو حمد یہ ہے اللہ کے لیے اچھائیوں کا اثبات، اور تسبیح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نقائص اور خرابیوں کی نفی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں الگ الگ ہو گئے نا، تو یہ الگ الگ ہیں اور ایک دوسرے کے ہم معنی بھی ہیں۔ تو بنیادی طور پر خالق کے لیے اچھا بولنا، اچھا، عبادت کی بہت اعلیٰ صورت ہے کہ آپ خالق کی تعریفیں کریں، تعریفیں کر کے نہیں تھکتے، آپ کہتے ہی رہتے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کی کا ورد ہے، ورد جانتے ہیں نا، بار بار جو آپ کرتے ہیں یہ آپ کا ورد ہے، آپ تھکتے نہیں ہیں۔ جسے نیشنلسٹ جو ہے نا وہ اپنی قوم اور وطن اور اس کا کرنے سے نہیں تھکتے، اور کوئی بت پرست جو ہے نا وہ اپنے اس بت کو صبح شام، تو ہم کہتے ہیں ہم اپنے اصل خالق کی حمد اور تسبیح کرتے ہیں۔ تو عبادت کی اور بنیادی طور پر پوری عبادت کی جو سینس ہے وہ ہے ہی یہ کہ ہم اللہ کے لیے خوبی کا اس بات کر رہے ہیں۔ اب یہ مطلب توحید کی جو ایک پوزیشن ہے وہ تو آپ کے سامنے کلیئر ہو گئی ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ کچھ ایسے آپ کی روزمرہ زبان میں کچھ ایسے کلمات، ایسے ایکسپریشنز کبھی کبھی آ جاتے ہیں جو اگر آپ غور کریں تو وہ یا تو حمد کے یا پھر تسبیح کے منافی ہیں، اور موٹے انداز میں اللہ رب العزت کے لیے اچھا بولنے کے سے منافی ہیں۔ آج کا جو ہے نا تو صحت عقیدے کی کیا ہے، اور یہی ہے کہتے ہیں کہ آپ کی لینگویج کو بھی توحید انفلوئنس کرے گی انشاءاللہ۔ آپ کی لینگویج، آپ کے بیہیویئرز، آپ کی سوچیں، آپ کے انداز جو ہے نا ان سب کو توحید ری شیپ کرے گی انشاءاللہ، اور بہت اعلیٰ ایک ایسا انسان بنائے گی جو ایک ایک لفظ تو کیا، ایک ایک اشارے کے اندر بھی اللہ رب العزت کی تعظیم اور اس کی توحید کرتا ہوگا۔ اچھا، یہ ہے مین تھیم آج کے سبق کا۔ یہ تھوڑا سا ریکیپچرنگ سمجھ لیجیے، حالانکہ ابھی میں نے یہ کئی ساری باتیں پہلے ہی کر دی ہیں۔ حمد اور تسبیح کیا ہے؟ ایک تو ہے کہ خالق کے بارے میں اچھا بولنا، سیئنگ گڈ اباؤٹ یور کریٹر، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، دوسرا کیا ہے کہ ساری کی ساری خیر کو اللہ کے ساتھ نسبت جوڑنا، جو خیر ہے اس کی نسبت اللہ کے ساتھ کرنا۔ اچھا، یہ آپ کو پتہ ہے وہ ہم نے سورۃ کہف میں بھی اتفاقاً آج کا جو سبق پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو کچھ دیا ہوا ہے نا اس کو انڈیپینڈنٹ یا اپنا کمال سمجھنا، یا اس کو ویسے سمجھنا کہ یہ انڈیپینڈنٹلی یہ تو ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ ہم نے اس ساری خوبی، خیر، نعمت کو اللہ کے ساتھ منسوب نہیں کیا، تو یہ دراصل مطلب کیا ہے، یہ حمد کے منافی ہے، ٹھیک ہے۔ خیر جتنی ہوگی وہ نہ خود بخود ہے، نہ وہ خود بخود ہے، اور نہ وہ آپ کا کمال ہے، نہ وہ کسی کا کمال ہے۔ اچھا، وہ ساری کی ساری تو یہ ہے حمد کے جو اصل میں جو مقصود ہے وہ ہے۔ تو دوسری چیز کیا ہو گئی ہے کہ ساری خیر کو اللہ سے جوڑنا، اللہ کی طرف لوٹانا، اور اس سے ہی اس کو جوڑ کر رکھنا، یہ ایک حصہ ہے، اور بنیادی طور پر حمد کا معنی ہے۔ دوسرا ہے نگیٹنگ ایول، اللہ سے جو ہے نا عیب یا خرابی یا شر کی نفی کرنا، اللہ تعالیٰ سے شر کی نفی کرنا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی ایک استفتاح ہے۔ استفتاح جانتے ہیں نا جی؟ ہاں، تو استفتاح کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، لمبی ہے، ٹائم ہمارے پاس کم ہے، اس میں وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
الخیر بیدیک والشر لیس الیک، کہ خیر سب تیرے ہاتھوں میں ہے اور شر کی تجھ سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ اچھا، یہ اس کا تھوڑا سا ویسے ہم آگے بھی چل کر تھوڑا سا بیان کریں گے۔ تو دراصل یہ کیا ہے؟ الخیر بیدیک حمد کا مضمون ہے، ٹھیک ہے، سب اچھائی کو اللہ کے ساتھ جوڑ رہا ہے، اور جو برائی ہے، عیب ہے، خرابی ہے، شر جتنا ہے اس کی تجھ سے نسبت نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ کیا ہے؟ یہ تسبیح کا مضمون ہو گیا ہے۔ اب اصل میں ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، آپ کی روز مرہ جو گفتگو ہے، باتیں ہو رہی ہیں، ان کے اندر اس کی اپلیکیشن آج ہم تھوڑی سی کرنے جا رہے ہیں آج کے سبق میں۔ اچھا، دو باتیں ہو گئی حمد اور تسبیح کے تحت۔ تیسرا یہ ہے کہ ساری مطلب یو او ٹو ہم، اس کا جو ہے نا آپ دیندار ہیں۔ دیندار ہونا جانتے ہیں نا؟ او ہم کو اردو میں آپ کیسے کریں گے؟ ہاں، اس کا مقروض، بہت اچھا، آپ اس کے مقروض ہیں ہر قسم کی شکر مندی اور احسان کے لیے۔ یہ حمد ہی کے تحت آپ کہتے ہیں۔ حمد کا ایک بڑا مطلب شکر بھی ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے آپ کو جب الحمدللہ آپ نے کھانا کھایا الحمدللہ، تو دراصل یہ شکر کا بیان ہے جو حمد آپ کرتے ہیں۔ اچھا، اور دوسرا یہ، اور پھر یہ ہے کہ آپ اپنی جو ہے نا عبدیت، مطلب آپ مقروض ہیں اس کی احسان مندی اور اپنی عبدیت اس کو دکھانے کے لیے۔ اچھا، اور اپنی جو ہے نا رضا اس کی جتنا اس نے دیا ہے، مطلب ہے اس نے مجھ کو زیادہ کیوں نہیں دیا، یہ کیا ہے؟ یہ رضا کے منافی ہے۔ تو آپ کی جو کنٹینٹمنٹ ہے کہ وہ ہے میرا مالک، جتنا اس نے دیا میں اس پر خوش ہوں، زیادہ نہیں دیا تو بالکل مطلب ہے وہ جانتا ہے میں نہیں جانتا، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے نا اپنی رضا کو جو ہے نا آپ یہ بھی آپ او کرتے ہیں، اس کے بھی آپ اللہ کے ہاں مقروض ہوتے ہیں۔ جی شیخ، جو سیکنڈ پوائنٹ ہے نگیٹنگ ایول ٹورڈز ہم، شیخ ایک تو ہم یہ پیٹرن دیکھتے ہیں قرآن کے اندر بھی کہ فار انسٹنس کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ جو تھے وہ بھول گئے، انہوں نے اسکرائب کیا کہ شیطان نے مجھے بلا دیا۔ آگے ہم یہ ایوب علیہ السلام کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سیٹن ہیز انفیکٹڈ می ود ایلنس۔ تو شیخ ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ شر بھی جو کریٹڈ ہے یا جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا ہے، ہمارے لیے کیا ہے۔ جی، تو شیخ اس میں کیا غلط ہے کہ آپ نگیٹ کرتے ہیں کہ یار یہ شر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ یہ جو آخری سلائیڈ ہے نا، یہاں پر اس کا جواب آئے گا، یہ جو ہے نا القدر خیرہ و شرہ، کہ تقدیر جب ہم کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں تقدیر اچھی اور بری، ایگزیکٹلی وہی ہے نا، اس پر انشاءاللہ ہم آتے ہیں۔ اچھا، تو اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ کی جو بادشاہی ہے وہ مطلق حق پر، عدل پر، انصاف پر کھڑی ہے، ٹھیک ہے، ایسے مطلق جو ہے نا عدل اور مطلق سے ہی ہے بادشاہی۔ اب دیکھیں یہاں پر نا انشاءاللہ عزیز آپ صبح شام کے اذکار میں بھی اور بہت سارے اور بھی مطلب اس میں دینی وظائف میں آپ ایک لفظ بولتے ہیں، لہ الملک و لہ الحمد۔ ابن تیمیہ نے بہت مزے کا اور بڑا لمبا کلام کیا ہے اس کے تحت۔ اچھا، ایک ہے کہ ملک کا مطلب کیا ہے؟ بادشاہی۔ اچھا، زور ہو کسی کے پاس لیکن اس میں جو ہے نا وہ عدل، رحمت اور حق ہونا یہ نہ ہو، ہوتا ہے نا، اس سے بڑا کوئی عذاب ہو سکتا ہے کہ کوئی طاقتور ہو، قوت والا ہو اور وہ ظلم کرتا ہو، ٹھیک ہے، ناانصافی کرتا ہو۔ اچھا، بنیادی طور پر آپ کو پتہ ہے دو فرقے اسلامی تاریخ میں بنے ہیں، ایک ہے جبریہ، وہ اللہ تعالیٰ کے نا بادشاہ ہونے کو اور اللہ کی جو ہے نا ول اور اللہ کی مرضی جو چاہے وہ کر دے، اس پہلو کو نا بہت زیادہ الیبوریٹ کرتے ہیں۔ اچھا، جس میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل جو ہے نا بس اس کی قوت ہے۔ اچھا، اس کے مقابلے پر قدریہ ہے اور وہی معتزلہ بھی ہیں، وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا انصاف کی بہت بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے انصاف کی، اللہ صحیح کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، ہر شے اس کی حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا صفت حکمت کو بہت زیادہ بیان کرتے ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ اللہ کی مرضی اور اس کی قوت اور اس کی طاقت، اور جو چاہے کرے کو اس کو پوچھنے والے، یہ جو معنی ہے اس کو بہت زیادہ مس کرتے ہیں معتزلہ۔ زیادہ بھی وقت نہیں ہے، انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملے تو ہمیں سے زیادہ عجیب ایکسٹریمز ہیں دونوں۔ اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ طاقت بھی آخری درجے کی، اور اس طاقت کے اندر
حقانیت اور انصاف اور عدل اور جسٹ ہونا وہ بھی آخری درجے پر، یہ ہے اللہ. ٹھیک ہے، اس چیز کا بیان کیا ہے؟ دونوں چیزیں، طاقت اور عدل جہاں اکٹھا ہوتا ہے ایبسولوٹ سینس میں، وہ اللہ ہے. یہ کہانی آپ، یہ پورا مضمون آپ کن دو لفظوں سے بیان کرتے ہیں؟ لہ الملک و لہ الحمد. ٹھیک ہے، بادشاہی بھی اس کی ہے اور سب حمد اچھائیاں کہ وہ ٹھیک ہی کرتا ہے، ٹھیک ہی کرتا ہے، یہ جو مضمون یہ ہے حمد. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں یہ دو جب تک مضمون اکٹھے نہیں ہوں گے آپ کی توحید مکمل نہیں ہوتی ہے. اس کی قوت اور قہر کا اثبات یہ توحید کا ایک بہت بڑا مضمون ہے، اور پھر اس کا مبنی بر عدل اور انصاف ہونا یہ پھر الگ سے ایک مضمون ہے. دو مضمون انشاءاللہ مکمل ہوں، اور یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. لہ الملک و لہ الحمد. جبریہ نے کہا لہ الملک، معتزلہ نے کہا لہ الحمد. ٹھیک ہے، ہم نے کہا لہ الملک و لہ الحمد. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے. اچھا، یہ سبحان اللہ آپ دیکھیں، یہ حمد اور تسبیح ہم نے تو سمجھا تھا کہ بڑی ایک سرسری سی چیز ہے، بہت گہری چیز، بہت گہری چیز. اچھا، یہ ہے نا اصل میں یہ فاؤنڈیشن ہے، اور فاؤنڈیشن میں ہم بہت بڑی بات آلریڈی کر چکے ہیں ہمارے اس آج کے سبق کی. اچھا، اب اس پر جو ہے نا وہ ہم یا اس کے منافی جو ہے، اس حمد اور تسبیح کے منافی اب کچھ جو الفاظ، تعبیرات، فریزنگز جو ہے نا وہ اب جو ہے نا ہم کر رہے ہیں. اس کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ واقعات کو نا، یہ جو ہے نا ایونٹس ہیپننگ، جو واقعات ہوتے ہیں، جو کچھ پیش آتا ہے کائنات کے اندر، آپ کی زندگی میں جو کچھ پیش آتا ہے، اس کو سرے سے غیر اللہ کے ساتھ منسوب کرنا، اس کو سرے سے غیر اللہ کے ساتھ منسوب کرنا اپنی روزمرہ یا تو کسی وقت زبان میں، یا حتیٰ کہ کسی وقت رویوں میں. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ شرک ربوبیت میں ہو جائے گا. کیونکہ ربوبیت کا ہم نے کیا کیا تھا؟ وہ جو تبلیغی جماعت والے الہ کے تحت بیان کر دیتے ہیں، سب کچھ جو ہوتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کرتا ہے. حق 100% حق بات ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ ربوبیت. اچھا، اس کے حوالے سے یہ ایک آیت قرآن مجید نے دی ہے، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا. وہ کہنے لگے کہ یہ تو بس یہی دنیاوی زندگی ہی ہے، نموت و نحیا، سبھی اس پہ مرتے جیتے ہیں، مرنا جینا یہاں پر چلا ہی آ رہا ہے. وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور ہمیں نہیں ختم کرتا سوائے زمانے کی، یعنی زمانہ ہے جو ہمیں ختم کر دیتا ہے. بھئی جینا مرنا تو چلا ہی آ رہا ہے، اور ہمیں ختم کر دیتا ہے زمانہ جہاں پر جو ہے نا ہمیں مطلب ہے کہ موت دے دے گا. اچھا، تو یہ جو ہے نا زمانے کی طرف نسبت کی ہے. ٹھیک ہے، زمانے کی طرف نسبت کی ہے. آپ کو پتہ ہے ایک لفظ چلتا ہے دہریہ، ہوگا تو وہ یہ تو بہت بڑا دہریہ ہے. یہ کس کے لیے بولتے ہیں دہریہ؟ جی، ایتھیسٹ کو. اچھا، وہ لفظ کیوں بنا؟ کیونکہ وہ چیزوں کی نسبت کرتے ہیں زمانے کی طرف. زمانہ یوں کرتا ہے، زمانہ یوں کرتا ہے، زمانہ یوں کرتا ہے. اچھا، یہ ٹھیک ہے، بات خاص زمانے کی ہو رہی ہے، گویا اس کی مثال ہے، لیکن اصل سینس کیا ہے کہ فاعلیت اللہ کے سوا کسی اور سے نسبت کر دینا، کوئی اور کرتا ہے. اچھا جی، زمانہ کرتا ہے. اچھا، یہاں ہم کہتے ہیں کہ وہ جو اس زمانے میں وہ دہر کرتے تھے نا کہ زمانہ یوں کرتا ہے، ویسے مطلب زمانہ یوں کرتا ایگزیکٹلی ویسے زمانہ ہے کیا بلا؟ یعنی وہ جو اتنے سارے کام کرتا ہے تخلیق کے، مطلب چیزوں کو بنانے کے، بگاڑنے کے، وہ زمانہ کیا مطلب کوئی وہ مطلب حکمت رکھتا ہے، دانائی رکھتا ہے، ایک ول رکھتا ہے، ایک ارادہ رکھتا ہے، فیصلے کرتا ہے، یعنی ایسا کچھ نہیں. بس زمانہ، یہ بات جان لیجئے، ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نا گویا انسان کے نفس کے اندر رکھ دیا ہے کہ کسی نہ کسی کے ساتھ جوڑے. یہ جو جتنی ہیپننگز ہیں یہ کسی کے نہ کسی کے ساتھ جوڑے. بسا اوقات آپ ایک فرضی قسم کی چیزیں سمجھیں، جب آپ کو پوچھے بھائی بتاؤ تو صحیح مجھے وہ اس کی ایگزیکٹ حقیقت کیا ہے، وہ نہیں مطلب آئی ڈونٹ مین اینی تھنگ. تو یار پھر کیا، کیونکہ وہ آپ نا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے نا وہ مطلب کوئی بھی نہیں کرتا ہے. تو کوئی آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کسی نہ کسی کو لائیں کہ وہ یہ کرتا ہے. تو انہوں نے بھی جو ہے نا کوئی کسی کو لے آئے، اور وہ تھا زمانہ. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں وہ زمانے کا کہتے تھے. آج ایک لفظ جو ہے چلتا ہے آپ کو پتہ ہے اس ماڈرن، اس میں نیچر. اس سے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی، بار وہ مطلب نہیں کرنا، لیکن نیچر مطلب آپ تھوڑا یار ایک منٹ بتاؤ
نیچر ہے کیا بلا؟ کوئی چھوئی موئی ہے، ایسا ہی ہے نا، کوئی چھوئی موئی ہے، ایگزیکٹلی کیا ہے، ہوتے ہوتے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ یار اتنی بڑی کائنات میں جب کمالات کی بات تھی، نیچر ڈز دس، نیچر از سو جنرس، نیچر از سو پاورفل، وہ جی اچھا تو وہ جو ہے واللہ میں بالکل جھری یہی یہ جو چبردی میں وہ جہاز نہیں کھڑا کیا ہوا ہے، وہ کسی زمانے میں بالکل مطلب چھوٹے سے وہ ایک بار جا چڑھے، اس سے پہلے کبھی جہاز میں چڑھے نہیں تھے، تو کہنے لگے چلو موقع چلے جہاز پہ چڑھ کے دیکھ لیتے۔ اچھا وہاں پر نا وہ ایک پریزنٹیشن سی دیتے ہیں، کوئی گیا آپ میں سے کبھی؟ جو پہلا لفظ اس نے بولا، ہمارا مہربان ستارہ، سورج کے بارے میں وہ بات ہے، ہمارا مہربان ستارہ، مہربان، مطلب وہ جو الرحیم جو ہے، الرحمن الرحیم ادھر آ گیا بھائی صاحب، مسلمان ملک میں چیزوں کو اللہ کے سوا کسی کی طرف رحمت کو، مہربانی کو، عطا کو، دین کو، نعمتوں کو اللہ کے سوا کسی اور سے جوڑنا، تو وہ بھائی صاحب وہ پرانا انسان یہی تو کرتا تھا، سورج کو جا کے آخر میں سجدہ کرتے تھے۔ اصل میں یہ تھا کہ سورج جو ہے نا اتنی خیر لے کر آ رہا ہے، تو سورج وہ کہنا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، بھائی بہت مزہ ہے نا، بہت کمال، سورج واقعتاً کمال کی شے ہے تو کرو اللہ کو سجدہ، نہیں اتنا کمال کا شے ہے اس کو سجدہ کرو، تو بھائی جس کا کمال ہے تو اس کو سجدہ کرو نا، ٹھیک ہے، تو کمال کو کیوں سجدہ کرتے ہو، صاحب کمال کو کرو نا۔ تو مطلب کہانی جو ہے نا وہ یہ، تو موٹی بات کیا ہے کہ چیزوں کو، واقعات کو مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی طرف کو منسوب کرنا، اور بہت اوقات وہ جس کی طرف کو منسوب کرتے ہیں جب اس کی حقیقت آپ پوچھنے پہ آتے ہیں تو کوئی ان کے پاس جواب نہیں ہوتا، کوئی ڈسکرائب کرنا ہے ہی نہیں ہے، اس وجہ سے میں نے کہا چھوئی موئی ہے، آخر میں کچھ نہیں ہے ویسے، بس ایسے وہ ایک خانہ خالی تھا جو انسان کی مجبوری ہے کہ کسی کو کہے کہ وہ ہے کرنے والا، تو انہوں نے کسی کو کر دیا۔ جی اس کو ہم ایز اٹ از لیں گے یا مکس آف بوتھ ہو سکتا ہے؟ جس طرح فار ایگزامپل فلڈز وغیرہ آتے ہیں، کوئی ایشو ہوتا ہے تو دو اس میں اپروچ ہوتی ہے کہ اللہ کا عذاب ہے، ایک نہیں ڈیفارسٹریشن نہیں تھی، اس سینس میں یہ کیسے فٹ ہوتی ہے بات؟ دیکھیں مطلب یہ تو ایک ڈسکشن الگ ہے کہ کیا یہ اللہ کا عذاب ہے یا اللہ کی آزمائش ہے۔ نہیں، آزمائش ہونے پر تو جو بھی اللہ کو مانتا ہے کسی بھی سینس میں، آزمائش تو وہ مانے گا ہی نا، تو فعل اللہ کا ہوا یہ تو طے شدہ ہے۔ آگے یہ ہے کہ اس فعل کی نوعیت کیا ہے، کیا اس نے غصے میں یہ کیا ہے، یا محض آپ کو دیکھنے کے لیے کہ میں کسی بھی تکلیف میں مبتلا کر کے دیکھوں میرا بندہ کیا کہتا ہے، یہ ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر موضوع پھر مضمون سبجیکٹ اور ہو جائے گا، وہ یہ ہے کہ وہ اس نے یہ کیا ہے کس حوالے سے کیا ہے، آزمائش کے لیے کیا ہے، غصے میں آ کر کیا ہے، تو وہ ٹھیک ہے، وہ پھر موضوع اور ہو جائے گا۔ نہیں وہ ہے دہریوں کے ساتھ، ملحدوں کے ساتھ واقعتاً یہ سوال بنے گا، وہ سرے سے کہتا ہے یہ تو خود ہی ہو گیا، اس کا کرنے والا کوئی نہیں ہے، وہ تو پھر اور کہانی ہے۔ لیکن آپ یہ بات کریں کہ جو ہمارے ہاں ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے اللہ کو ماننے والوں کی، ربوبیت پر دونوں کا ایمان ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے کیا یہ مطلب عذاب کے طور پر کیا ہے یا آزمائش کے طور پر کیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈیفارسٹریشن کی وجہ سے ہوا ہے سارا مسئلہ، اس کو اس طرح لے جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر اس کی سینس یہ ہو کہ اس کا کرنے والا اللہ نہیں ہے تو پھر وہ بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، اور اگر لوگ وہ جو بندہ ہے وہ صرف یہ کہہ رہے نہیں میں اس کو عذاب نہیں مانتا، اس کے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ کا یہ عذاب ہے، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں یہ تھوڑی سی ایک اور بحث ہے۔ جی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ چیزوں کو نیچر کی طرف جو ہے نا وہ موڑنا، نیچر کی طرف لوٹانا، بہت ساری چیزوں کے پیچھے فاعل کے طور پر نیچر کا بار بار تذکرہ کرنا۔ اچھا آپ کو پتہ ہے بہت اوقات ہمارے کئی سارے مسلمان بھی جو ہے نا وہ انکانشیسلی مطلب بہت سارے ایسے لفظ، تعبیرات، فریزز کو نا، اور بہت اوقات آپ کو اس کو نا مطلب متنبع کرنا پڑتا ہے، وہ جھنجھوڑنا پڑتا ہے، بھائی صاحب کیا کریں، کیونکہ وہ ایک چیز چل رہی ہے، آپ کو آپ انہیل کرتے ہیں نا جو سوسائٹی کی ایک لینگویج ہوتی ہے، تو کیونکہ اس کو ڈیزائن کرنے والے اللہ کے واقف لوگ نہیں ہیں، تو اس وقت کے جتنی ادبیات ہیں، یہ بار بار کہتے ہیں، جتنی اس وقت کی ادبیات ہیں، جتنی اس وقت کی جو ہے نا وہ لسانیات ہیں، ان میں باقاعدہ توحید والوں کی ایک پوزیشن رہے گی اور شرک والوں کی یا اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والوں کی ایک اور پوزیشن رہے گی۔ تو اس وجہ سے یہ باتیں چھوٹی نہیں ہیں، بہت بڑی ہیں، بسا اوقات آپ انکانشیسلی بھی کرتے ہیں، تو بھی یہ ضروری ہے کہ آپ کو ایجوکیٹ کیا جائے، آپ کو ریمائنڈ کیا جائے اور آپ کو جگایا جائے، مطلب کہ بہت زیادہ متنبع ہو جائے۔ تو روزمرہ اچھی ہم چھوٹی سی مجھے بات اور کرنی ہے آگے بڑھنے سے پہلے
یہ جو اس کو نیچر ہم کہتے ہیں، بار بار میں نے انگریزی کا لفظ بولا ہے، اردو میں کیا کہیں گے آپ؟ قدرت. جی مطلب ہے کہ نیچر یوں کرتی ہے، نیچر یوں کرتی ہے، نیچر کتنی مہربان ہے. استغفر اللہ، یہ جو لفظ بولتے ہیں اردو میں آپ کیا کہیں گے؟ قدرتی کا لفظ بولتے ہیں نا. اچھا یہ تھوڑا سا ذرا اس پر جو ہے نا، قدرت کا ویسے کیا مطلب ہے، کہاں سے آیا لفظ قدرت؟ اچھا اس لحاظ سے تو یعنی لفظ قدرت کیونکہ ہماری اسلامی پرائمریلی ہماری اسلامی لینگویج سے بورو کیا گیا ہے ان کے ایک کفر کا ترجمہ ہونے کے لیے. اچھا اس وجہ سے ضروری نہیں کہ قدرت کا لفظ اتنا ہی برا ہو جتنا نیچر کا لفظ برا ہے. آپ اس سے اتفاق کر رہے ہیں نا؟ ضروری نہیں قدرت کا لفظ اتنا ہی برا ہو جتنا نیچر کا. نیچر جس معنی میں آج کی جو ہے نا ایک بہت بڑی جو مخلوق بول رہی ہے وہ خالصتاً دہریت ہے. ٹھیک ہے نا، خالصتاً دہریت. اللہ کے کو باقاعدہ ریپلیس کیا ہے کسی چیز نے، گو اس کی کوئی حقیقت نہ ہو. جب پوچھنے پہ آئیں ویسے سب کچھ اس کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، اور ایک عام خلقت جو ہے نا ایک محسوس کرے چلے اچھا یار کسی کا تو یہ فیل ہو گیا، تو اس سے وہ بھی جان بھی چھوٹ گئی. اور جب آپ سے پوچھنے پہ آئے آپ نے کہا نہیں وہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. اچھا تو ایک لحاظ سے تو قدرت کا لفظ، لیکن جس وقت ایک رائج تصور جو کہ سراسر الحاد تحریت ہے، ٹھیک ہے، ایک رائج تصور کے لیے جب ہماری اپنی ڈکشنری کا بھی لفظ بورو کیا جائے گا تو اس وقت وہ ان کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس وقت وہ غلط ہے. ہو سکتا ہے پرائمریلی اس لفظ کی جو ڈیریویشن ہے وہ ایز سچ باطل نہ بھی ہو، کیونکہ قدرت کا تعلق دراصل اللہ سے ہے کہ اللہ کا قادر ہونا، ٹھیک ہے. لیکن ہم نے ہوتے اور بائی دا وے یہ لفظ قدرت جو ہے نا یہ اردو میں چلتا ہے. ویسے قدرت عربی کا لفظ ہے نا، یہ ہم نے اردو میں ڈیولپمنٹ کی ہے. نیچر کے لیے قدرت کا لفظ یہ ایک اردو ڈیولپمنٹ آف این عربک ورڈ ہے، ٹھیک ہے. یہ پلیز اس کو آپ کلیئر رکھیں. عربی میں نیچر کو کیا کہتے ہیں؟ تھوڑا سا طالب علم ہے آپ کو جاننے گھر سے عربی بولتے نہیں ہیں. عربی میں نیچر کو کیا کہتے ہیں؟ طبیعہ. عربی میں قدرت کا لفظ سے نیچر کے لیے عربی میں بالکل قدرت کا لفظ نہیں بولے، ہمارا اردو کا استعمال ہے اگرچہ یہ ہے عربی کا لفظ، ٹھیک ہے. تو عرب اس کو طبیعہ بولتے ہیں کہ طبیعہ یہ کرتی ہے طبیعہ، اور وہ بالکل صحیح ہے کیونکہ اس وہاں پر جو ہے طبیعہ کا لفظ جو ہے نا وہ ہماری اسلامی ڈکشنری سے سرے سے نہیں لیا گیا، تو اس وجہ سے عرب اس کنفیوژن میں نہیں پڑیں گے. سیدھا ہم کہیں گے کہ دیکھو تم شرک کی ایک بات کر رہے ہو. قدرت کا لفظ کسی مسلمان بھی بولیں گے. اچھا یہاں پر میں نے جتنا تھوڑا سا غور کیا، کبھی آپ کو کرنا بھی پڑے تو آپ نا قدرت کے ساتھ اللہ کہہ کہ اللہ کی قدرت کو اکیلا نہ بولیں، کیونکہ اکیلا بولنے سے ایک وقت کے ایک باقاعدہ ایک کانسیپٹ کو آپ لے رہے ہوتے ہیں کانشیسلی یا انکانشیسلی. تو اس وجہ سے اگر کبھی آپ نے فاعلیت کے حوالے سے قدرت کا لفظ بولنا ہو تو ساتھ میں نا اللہ کا لفظ ضرور بول دیں گے، اللہ کی قدرت، پھر ٹھیک ہے کیونکہ پھر اس سے نا وہ ختم کر دیا آپ نے نا کہ جو انڈیپینڈنٹلی کچھ کرتا ہے. پوائنٹ اصل میں یہ ہے انڈیپینڈنٹلی، ورنہ تو مخلوق بھی بہت کچھ کرتی تو ہے ہی نا. سورج ہے تو چڑھتا ہے، غروب ہوتا ہے، بارش ہے تو اترتی ہے، ٹھیک ہے. تو مطلب ہم چیزوں کو ان کے ساتھ جوڑتے تو ضرور ہیں، لیکن ہم کہ انڈیپینڈنٹلی، پوائنٹ اصل میں صرف یہ ہے انڈیپینڈنٹلی اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کرتا. اچھا تو اب یہاں پر جو ہے نا ہماری یہ نیچر کے حوالے سے اور اردو میں اس کا جو بھی کوئی ترجمہ ہوتا ہے اس کے حوالے سے میں نے کہا یہ بات کلیئر ہو جائے، اور آپ کی اب انشاءاللہ روزمرہ لینگویج انشاءاللہ توحید کے ساتھ کمپیٹیبل ہو جائے گی. اچھا اب ہم جو ہے نا وہ ایک صورت ہی ابھی ہم نے جو بیان کی وہ کیا تھی کہ چیزوں کو اللہ کے چیزوں کو سے مراد ہے واقعات کو ہیپننگز کو کسی کی طرف منسوب کرنا انڈیپینڈنٹ سینس میں. یہ ذرا کلیئر ہو جائے بعد میں تاکہ آپ سوالات کی ضرورت نہ ہو آپ کو. انڈیپینڈنٹلی، اگر ڈیپینڈنٹلی ہو کہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے تو ظاہر ہے ٹھیک ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں. اچھا دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ کے جو افعال ہیں ان کے متعلق برا بولنا. یہ حمد اور تسبیح کے منافی دوسرا رویہ ہے، ٹھیک ہے. حمد اور تسبیح ایک پہلا یہ تھا اللہ کے سوا سرے سے کسی اور کا فعل کہنا انڈیپینڈنٹ سینس میں.
اب دوسرا یہ ہے کہ آپ اللہ کے افعال بھی جب آپ کہیں گے یا مانتے ہیں کہ اللہ کے افعال ہیں، لیکن آپ کے دوران گفتگو جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ کے افعال میں آپ برائی نکالتے ہیں. افعال عمل، ہاں جی، ایکشنز، Allah's actions، Allah's acts، ٹھیک ہے. اچھا تو اللہ کے افعال میں برائی نکالنا، یہ اس پہ یہ مطلب ہے کہ سینس ایک حدیث اس میں آپ کو کریں گے، ایک یا دو حدیثیں کریں گے، لیکن جو اصل میں جو سینس ہے وہ آپ پر کلیئر ہو جائے گی، پھر اس پر آپ اور بہت ساری چیزوں کا بھی خود بخود انشاءاللہ قیاس کر سکیں گے. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، قال اللہ عز وجل، اور حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے یؤذین ابن آدم، ابن آدم مجھ کو ایذا پہنچاتا ہے، ایذا مطلب اذیت. یسب الدہر، زمانے کو برا کہتا ہے، زمانے کو برا کہتا ہے. یہ سب یسب گالی نکالنا ہے یا برا بھلا کہنا، زمانے کو برا کہتا ہے. وَأَنَا الدَّهْرُ، اور میں ہی ہوں. اس کا جو لٹرل ترجمہ کر رہا ہوں ابھی میں، انا الدہر، میں ہی زمانہ ہوں. میں زمانہ نہیں ہوں، الدہر میں ہی زمانہ ہوں. بید الامر، میرے ہی ہاتھ میں سب اختیار ہے، میرے ہی ہاتھ میں سب فیصلہ، سب اختیار ہے. اقلب اللیل والنہار، میں ہی بدلتا ہوں دن کو اور رات کو. یہ مطلب ہے روز و شب کا یہ سب سلسلہ میں ہی چلاتا ہوں. ایگزیکٹلی وہ جو جس کو وہ زمانہ کہتے ہیں تو وہی ہے نا، روز و شب کا سلسلہ یہ میرا چلایا ہوا ہے، کسی اور کا چلایا ہوا نہیں ہے. اچھا یہاں آپ نے کیا دیکھا کہ ابھی یہ نہیں ہے کہ وہ کسی اور کے ساتھ منسوب کرتا ہے، لیکن وہ اس میں جو ہے نا اللہ کا فعل ماننے کے باوجود اس کے اندر نا خرابی نکالتا ہے. کہا یہ تو میں کرتا ہوں، مطلب ہے جی زمانے نے یہ کر دیا، زمانے نے یہ کر دیا. زمانے نے یہ کر دیا کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ کسی انسان نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، کیونکہ انسان تو ظلم کر سکتے ہیں. وہ انسان کے حوالے سے نہیں بات کر رہی، جی زمانے نے میرے ساتھ اس طرح کر دیا. تو بھئی اس معنی میں جو زمانہ ہے وہ تو خالصتاً اللہ کی تقدیر ہے نا. اچھا تو یہاں پر تھوڑا سا ہم یہ کر دیں کیونکہ دہر کی بات ہوئی ہے. بعض لوگوں نے کہا، وہ کہتے ہیں ابن حزم سے بھی غلطی ہوئی کہ اس نے انہوں نے جو ہے نا اللہ کے ناموں میں اس کو شامل کر دیا الدہر، اللہ کا نام نہیں ہے. علماء عقیدہ اس پر بالکل کلیئر ہے، وہ ایک شذوذ کی بات ہے. شاذ کا مطلب ہوتا ہے بالکل سارے علماء سے ہٹ کر ایک عالم کو غلطی کر بیٹھتا ہے. اچھا تو وہ شذوذ ہے. علماء عقیدہ کہتے ہیں اللہ کے ناموں، نہ اللہ کے ناموں میں سے الدہر ہے کوئی نام، اور نہ اللہ کی صفات میں سے کوئی ایسی بات ہے، بلکہ دراصل کیونکہ کہتے ہیں اگلے حدیث کے ہی بعد کے حصے نے اس کو بیان کر دیا کہ یہ سب کچھ میرے افعال ہیں. تو دہر کا مطلب اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے طرف منسوب کیا ہے، ورنہ ٹائم جو ہے نا وہ استغفر اللہ، اللہ کی ذات نہیں ہے. اچھا اب ایک تو یہ ہے کہ زمانے کو برا کہنا، اور دوسرے معنی میں جس کو آپ تقدیر کہتے ہیں، تقدیر کو برا کہنا. دوسرا ہے اب ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ ایک آدمی نے رجلاً لعن الریح، ہوا کو یا آندھی کو. ریح، ہوا اور ریح میں کیا فرق ہے؟ دونوں عربی کا لفظ ہیں. ہوا کا مطلب ایئر اور ریح کا مطلب وینڈ. جی وینڈ کو آپ اردو میں کیا کہیں گے؟ آندھی. جی ٹھیک ہے. اچھا ایک آدمی نے آندھی کو لعنت کر دی، مطلب برا ہو اس کا، مطلب لعنت ہو اس پر. اچھا تو وہ کر دیے. اور مسلم نے روایت کرتے ہوئے کہا کہ ان رجلا نازعته الريح رداءه على عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آدمی کی جو ہے نا وہ جو چادر تھی، یہ اوپر کے جو چادر ہوتی ہے اس کو ردا کہتے ہیں، تو آندھی اتنا تیز چلی کہ وہ اڑا کر لے گئی. اس سے نا مطلب ہے کہ وہ کھنچ گئی، آندھی نے اس سے کھینچ لیا، اس سے مطلب اتار دی. اچھا فلعنہا، اس پر اس نے نا گالی نکال دی، آندھی کو گالی نکال لی. ویسے آپ کو پتہ ہمارے پنجابی اور شے کو فٹافٹ جو ہے نا وہ موٹی موٹی گالیاں دینا جو ہے نا وہ ان کا کام. اچھا تو یہ بھی کوئی ہوگا مطلب ہے، تو اس نے جو ہے نا آندھی کو نا گالی نکال دی. اچھا آندھی ہے، ویسے تو مخلوق ہے. اچھا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلعنھا، اس کو لعنت مت کر، اس کو گالی مت نکال. فإنها مأمورہ، کیونکہ یہ تو سراسر کسی کے حکم کی غلام ہے. مأمور آپ کو تھا یہ اس میں مفعول ہے، امر یأمر، حکم دینے والا، اس میں فاعل عامر، اور اس میں مفعول جس کو حکم دیا گیا ہے مأمور.
اچھا تو یہ تو مأمور ہے، یہ تو کسی کے حکم کی پابند ہے. وَإِنَّهُ مَن لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ، اور دیکھو کسی نے بھی اگر کسی شے کو لعنت کی جبکہ وہ اس کی حقدار نہ ہو لعنت کی، رجعت اللعنت علیہ، تو لعنت بھیجنے والے پر ہی وہ لعنت لوٹ آئے گی، یعنی خود آپ اپنے اوپر لعنت کریں گے اس ایسی سچویشن میں جہاں وہ لعنت کی حقدار نہیں تھے. تو خیال کریں جب بھی کسی کو لعنت کریں تو مطلب بہت آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ورنہ یہ آپ پر بھی لوٹ آئے گی. جس طرح کسی کو کافر کہنے سے اگر وہ نہیں ہے تو وہ آپ پر لوٹ آئے گا. اچھا یہاں پر بھی جو ہے نا ری ہے، ایک ہیپننگ ہے، ایک روز ہوتا ہے کوئی ایسی چیز، تو آپ نے جو ہے نا اس پر اعتراض کر دیا. اچھا ایک ایسی ہیپننگ جس میں کسی انسان ٹائپ کو کوئی دخل نہیں ہے، آپ اس کو برا بھلا کہیں، آپ اس پر اعتراض کر رہے ہیں تو کیا وہ اپنے فیصلے سے ہے؟ نہیں، فیصلہ تو وہ یعنی یہ مانتے ہیں، لیکن یہ نا کہ آپ نے اس کو محسوس نہیں کیا اور لگے ہوئے ہیں. تو بھئی خیال کرو کیونکہ یہ سب کچھ کسی کے حکم سے ہوتا ہے. تو اب جب اس کے حکم سے ہوتا ہے تو یہ نہیں میں تو جی اس کو لعنت کر رہا ہوں، نہیں، دراصل آپ اللہ کے افعال پر اعتراض کر رہے ہیں. اللہ کے افعال پر اعتراض حمد اور تسبیح کے منافی ہے. آپ اللہ کے بارے میں اچھا ہی بولیں گے، بندہ ہو اور مالک پر اعتراض کرے، سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حمد اور تسبیح اللہ کے بارے میں اچھے سے اچھا بولنا اور ہر بری بات سے اللہ تعالیٰ کو پاک، مبرہ، منزہ کہنا، تو یہ جو عبادت ہے بندگی اس کے منافی ہے. ابن کعب سے بھی یہ روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الريح، آندھی کو برا بھلا مت کہو، گالی مت دو. فَإِذَا رَأَيْتُم مَّا تَكْرَهُونَ، جب تم کو کوئی ایسی شے دیکھنے کو ملے جو تم کو ناگوار ہے. ظاہر ہے مطلب آندھی چلی، آپ کے پتہ نہیں کیا کچھ نقصان کر دیا، فصلیں اجاڑ دیں، ظاہر ہے آپ کو ناگوار تو ہے نا. تو اگر کچھ ایسا دیکھو فقولو، تو کہو اللہم انا نسألک من خیر هذه الريح، اے اللہ ہم سوالی ہیں تجھ سے اس آندھی میں جو کچھ اچھا ہے اس کے ہم تجھ سے سوالی ہیں. وخیر ما فیہا، اس آندھی کی خیر سے اور اس آندھی میں جو کچھ ہے اس کی خیر ہم مانگتے ہیں. وخیر ما امرت بہ، اور ان ساری اچھائیوں سے جس کی یہ مامور ہے تیری طرف سے. ونعوذ بک، اور ہم تیری پناہ مانگتے ہیں من شر هذه الريح، اس آندھی کے شر سے، وشر ما فیہا، اور جو اس میں ہے اس کے شر سے، وشر ما امرت بھی، اور اس شر سے جس کی یہ مامور ہے، یعنی جو اس کو کمیشن دیا گیا ہے کسی خرابی کرنے کا، اس کے بھی شر سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں. یہ ہے عبدیت. سبحان اللہ، آپ دیکھیں یہ روزمرہ لینگویج میں کتنا زیادہ آپ کو ری شیپ کیا ہے آپ کے عقیدے نے، آپ کی توحید نے. اچھا یہاں تک جو ہے نا آپ کو چیزیں ریلیٹ کرنی ہیں. اچھا اب یہ جو ہے ہم نے کہا کہ یہ دوسرا پوائنٹ تھا، پہلا ہم گزر چکے ہیں، وہ ہے کہ اعتراض کرنا، خرابی اس میں کرنا، جبکہ فیصلے وہ اللہ کے ہیں، خالصتاً اللہ کے کرنے سے ایک شے ہوئی ہے، بارش ہے، آندھی ہے، طوفان ہے، وغیرہ وغیرہ، قدرتی جتنی آفات ہیں. اچھا اس پر جو ہے وہ آپ جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ قیاس کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ جو کچھ روزمرہ پیش آتا ہے آپ اس سے مطلب ہے کہ اس کو آپ مطلب برا نہیں کہتے، اس پر آپ اعتراض نہیں کرتے. اچھا یہاں پر ہم نے کہا یہ تو ہے. آج کی لینگویج میں اب کچھ لفظ ہیں، میں اردو کے آپ کو بتاتا ہوں، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ خالصتاً پیگنزم اس کے اندر بولا، بت پرستی اور اللہ کو نہ جاننا وہ ہے. ایک لفظ آپ نے بولا قسمت کی ستم ظریفی، ماشاءاللہ ہمارے شعراء، ہمارے ادیب سنا ہے آپ نے لفظ یہ قسمت کی ستم ظریفی، لا الہ الا اللہ. آپ کو جھرجھری آ جاتی ہے. قسمت کا کیا مطلب ہے؟ وہی تقدیر. ٹھیک ہے، تقدیر کون بناتا ہے؟ ایک ایک اس کا ذرہ کون طے کرتا ہے؟ اللہ رب العزت. سیدھا ایسے ہو نا، تو یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے صرف اللہ کا ذکر نہیں کیا تو آپ نے کہا میں نے تو اللہ کو تھوڑی کہا ہے. نہیں جناب جی. ٹھیک، جس طرح آپ نے کہا کہ افعال میں ڈسٹنکشن کی کہ ایک ایسے افعال ہیں جس میں پیورلی اللہ تعالیٰ کا آندھی طوفان کوئی ہیومن انٹرونشن نہیں ہے. پھر ہمارے پاس ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ اپنی فری ول بھی آتی ہے جس کے اندر اپنے اعمال کا بھی بڑا قصور ہوتا ہے، فلانا سب کچھ. تو جب آپ قسمت کی یہ کہتے ہیں، ایون تو میں اس ایکٹ کو جسٹیفائی نہیں کر رہا،
بٹ اس کے اندر جو فالوئنگ ایکٹس تھے اس کے اندر آپ کا بھی تو دخل تھا نا, مطلب پھر آپ اس کو پیورلی اللہ کی طرف منسوخ تو نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, آزمائش ہے یا عذاب ہے, مطلب سب کچھ کس کیٹیگری میں اس کو فٹ کرنا ہے؟ ایوریتھنگ ناٹ اونلی ان آزمائش اور عذاب ایسے بھی تو اس میں پھر دیکھیں ابھی خیر ہم تھوڑا سا آگے چل کر یہ جو آخری سلائیڈ ہے آپ کے پچھلے سوال سے کر کے انشاءاللہ اس کو بھی اور آپ کے اس سوال کو بھی دونوں کو انشاءاللہ وہاں پر ہم ایڈریس تو کریں گے. لیکن بات دیکھیں اصل میں یہ کہتے ہیں یہ جو لینگویج میں نا مطلب بہت اوقات ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں, ویئر یو کم فرام. مطلب ضروری نہیں کہ ایک جملے کی نا آپ صرف وہ فیس ویلیو لے کر تو آپ اس کو کریں گے جیسے وہ جملے, نہیں, جملے کے پیچھے اصل میں کچھ تصورات بول رہے ہوتے ہیں, کچھ مینٹیلٹی بول رہی ہوتی ہے, اور وہ اتنی عام ہو چکی ہوتی ہے کہ آپ کی زبانوں تک پر حملہ آور ہو جاتی ہے. ہم اس روایت سے آ رہے ہیں. اچھا تو مطلب ہے کہ اس میں اگر یہ تو مثال نہیں, قسم کی ستم ظریفی ہے تو سیدھا جو ہے نا تقدیر پر اعتراض ہے. تقدیر کا مطلب ہے اللہ کے فیصلے, تو مطلب ہے, لیکن کوئی اور ایسے لفظ ہو سکتے ہیں کہ جس میں آپ مطلب کسی کو ذمہ داری اٹھوا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں بالکل کو جب اللہ کے علاوہ کسی کو میں نے کسی کے فعل کو برا کہا ہے, اس پر اعتراض کیا ہے, تو اس میں کون سی توحید کا نقصان ہے؟ بالکل بھی نقصان نہیں ہے. تو ڈیپینڈز, بسا اوقات ایک ہی جملہ وہ جسے کہتے ہیں نا معنی خیز ہو سکتا ہے. معنی خیز کا مطلب ہے کہ ڈوئل میننگ کا ہو سکتا ہے, آپ یہ بھی مقصد ہوتا ہے یہ بھی مقصد ہوتا ہے. اچھا بسا اوقات ایسے ڈوئل میننگ کے لفظ سے آپ کو اجتناب کرنا ہوتا ہے اور بسا اوقات اس کی گنجائش بھی ہوتی ہے. مطلب وہ ڈیپینڈز کہ آپ اس وقت مطلب کیا کہنا چاہ رہے ہیں, اس کو کیسے پرسیو کیا جاتا ہے. کئی بار آپ صحیح ہوتے ہیں لیکن آپ کو تھوڑا سا یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ اس کو پرسیو کیسے کیا جا رہا ہے سننے والوں کے یہاں, اس کا بھی خیال آپ کو بسا اوقات رکھنا ہوتا ہے. جی اس میں ورڈز جو یہ تو تمہارا ہو گیا, اس سے تھوڑا ہٹ کے میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا فار ایگزامپل آپ نے خود سب کچھ ٹھیک کیا بٹ آپ کو کوئی اس کی وجہ سے نقصان ہوا. فار ایگزامپل اگر ہم یہ آندھی کی بات کر لیتے ہیں, اس کی وجہ سے آپ کو کوئی نقصان ہوا کسی چیز کا, تو ہمارا ریئیکشن اس پہ کیا ہونا چاہیے؟ قدر اللہ ہونا چاہیے یا اپنے ایکٹس کے اوپر بھی آپ کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے کہ میری کسی کوتاہی کی وجہ سے ہوا, یا اس کا آپ کا ریئیکشن اس کے اوپر کیسا ہونا چاہیے؟ مطلب ہے کہ اس پر جہاں تک کسی اپنے یا کسی اور انسان کے فعل کا ریفرنس ہو آپ کے بولنے میں, آپ کے ذہن میں, اس میں بالکل کوئی حرج کی بات نہیں ہے, بالکل کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مطلب اس کی جو سینس اس وقت ڈسکس ہو رہی وہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اس سینس میں کہ جب وہ اللہ کے فیصلے ہوں, یعنی بولنے والے کو یہ پتہ ہے اور سننے والے بھی اس سے یہی مطلب لیتے ہیں. جیسے ہم نے کہا صاف صاف تقدیر پر کہنا قسمت کی کا ظلم, اس سینس میں بات نہیں کر رہا کہ بولنے میں اگر کسی کے ساتھ اس طرح کی سچویشن ہاں بالکل صحیح, تو وہ اس کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے بھائی نہیں, جب آپ نے نسبت کسی ہیپننگ کی کسی انسان وغیرہ کی طرف کی ہے, چاہے وہ آپ خود ہوں کسی اور ہوں, اور اس میں آپ نے کہا کہ بڑا ظلم ہوا ہے, تو ظاہر ہے انسان ظلم کرتے نہیں ہیں, تو بڑا ظلم ہوا ہے اس سینس میں کہ اس میں کوئی آپ کا مقصد کوئی انسان ہے. لیکن جب وہ اپنی اس حیثیت میں کہ یہ اللہ کے فیصلے تھے, تو اس میں پھر فی الحال مطلب ہم بات کو اسی حد تک رکھتے ہیں. اچھا قسمت کی ستم ظریفی, یہاں بس اتنی سی اسرا کے کئی سارے لفظ آپ انشاءاللہ آپ قیاس کر لیں گے. یہ بس اس نے میں وضاحت کر دوں, یہ ہمارے کئی سارے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جو آپ کو تھیٹر کی سب سے پہلے کس قوم نے ایجاد کی تھیٹر؟ جی ہاں جی گریکس اور پھر رومنس. کہتے ہیں ان کا جو سب سے من پسند جو موضوع اور اصل میں جو ساری دلچسپی بناتی تھی وہ تھا کہ آخر میں لوگ قسمت کو گالیاں دیں, قسمت کو گالیاں دیں. آپ کو رومیو اور جولیٹ کی ساری کہانی سن کر آپ کتنا تپتے ہیں قسمت پر, آپ کا بس نہیں چلتا ہے کہ مطلب جو کچھ ہوا ہے مطلب ہو کیسے گیا. اچھا تو یہ جتنی محبت کی کہانیاں ہیں اس میں جو ہے نا اصل میں آخر ان کی وہ تان ٹوٹتی ہے قسمت پر اعتراض سے. اچھا بسا اوقات قسمت کی کانٹراڈکشنز جو ہے نا وہ نکالنا, قسمت کی کانٹراڈکشن نکالنا. دیکھو یار کسی کہیں کا نہیں تھا, دیکھو یار اتنی دولت اس کے پاس, اور یار دیکھو کتنا باصلاحیت ہے, یار نہیں ہے بڑا زیادتی ہے یار. اچھا یہ لینگویج جو ہے بڑی زیادتی ہے. اب کس سینس میں بات ہو رہی ہے کہ یار اتنا زیادہ باصلاحیت بھی ہے, محنتی بھی ہے, اس کو حاصل نہیں ہوا کچھ, اور وہ دیکھو یار
اچھا اب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو دے دیا ہے، کسی امیر کے گھر میں پیدا کر دیا ہے، ظالم صبح سے شام تک ویلا بیٹھا ہے، گاڑیوں میں اور طیاروں میں پھرتا ہے، اور یہ بیچارہ محنت بھی ہے، وہ بھی ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ قسمت کا کنٹراڈکشن، قسمت کا ان وائز ہونا، کہ کسی انصاف پر مبنی نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ باقاعدہ وہ سب سے ٹریجڈی کہتے ہیں جو تھے نا، تھیٹر کا ایک بہت بڑا جو دلچسپ موضوع تھا وہ تھا ٹریجڈی کا بیان۔ اب ٹریجڈی کا بیان ویسے اس میں کیا حرج ہے کہ جی کسی کو یہ ہو گیا، نقصان ہو گیا، یہ ہو گیا، رو رو کے آپ کا برا حال ہو جاتا ہے۔ کہ اس طرح آپ نے دیکھا ڈرامے افسانے پڑھ کے، بچپن میں تو بہت ہم رو بھی دیا کرتے تھے، وہ ناول پڑھ کے پتہ نہیں کتنا وہ جو پتہ نہیں کیا، وہ حالانکہ ہوا بھی نہیں ہے تو اور اگر ہو بھی تو کون سی بڑی بات ہے۔ اچھا لیکن یہ ٹریجڈی کہتے ہیں، ٹریجڈی کا بیان اس سینس میں جب اصل میں تان آپ کی ٹوٹتی ہے قسمت پر اعتراض، یا قسمت کی جو ہے نا تضاد، قسمت کی کنٹراڈکشن، جو حق رکھتا تھا آپ کے خیال میں، استغفر اللہ، جو حق رکھتا تھا اس کو نہیں ملا۔ وہ بی وہ اس بدصورت بادشاہ کے گھر جا بسی ہے جو ہے نا، اور وہ جو اتنا ہینڈسم تھا یار، یہ مطلب ایسا تھا، دیکھو یار مطلب ہے نہیں ملی اس کو، تو بھئی یہ ہوا کیا، جاؤ کہ پکڑو کس کو، رپٹ کس کے خلاف کروانی، قسمت کے خلاف، ایف آئی آر کٹوانی کس کے خلاف کٹوانی جی، وہ مت جاؤ خدا کے آگے، یہ سارے ظالم بدکار خدا کے خلاف پرچے کٹواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں یہ بنیادی، اور کہتے ہیں کہ یہ جتنا بعد میں ادب تخلیق ہوا ہے نا، یہ شاعری، افسانہ نگاری، یہ سارا کچھ جو ہے، وہ کہتے ہیں اصل میں وہ جو گریک اور رومن وہ جو ایک تھا نا، ٹریجڈی کو قسمت کا جو ہے نا ظلم بنا کر پیش کرنا، اور انسان کا جو ہے نا وہ یہ کہنا کہ اس دنیا میں تو کوئی عدل انصاف کہاں ہوتا ہے۔ اچھا عدل انصاف کہاں ہوتا ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں بہت کم ہوتا ہے، لیکن اس سینس میں کہ انسان بہت سارے ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، لیکن اس سینس میں کہ جو ملتا ہے کسی کو ناحق، جو حق رکھتا تھا اس کو نہیں ملا، اور جو تو یہ کون طے کرے گا کون حق رکھتا تھا کون نہیں رکھتا تھا؟ یہ ان کو پیدا کرنے والا کرے گا۔ یہ تم نہیں ہو جو یہ کہو گے اس کو حق تھا کہ یہ مالدار ہوتا، اور وہ اس کو مالدار نہیں ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے جی۔ اس کی جو ہے نا وہ محبت کامیاب ہو گئی ہے، اور اس کی محبت کامیاب نہیں ہوئی ہے، تو یہ جو ہے نا اس کو حق تھا اور اس کو حق نہیں تھا، یہ آپ کے فیصلے نہیں ہیں، یہ کسی کے فیصلے۔ تو کہتے ہیں ٹریجڈی کا جتنا جو ہے نا ادبیات میں جتنا بیان ہے، اس کے پیچھے سیدھا الحاد بولتا ہے، یا پھر وہ کہتے ہیں اچھا اسی کے حوالے سے وہ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ قدریہ کا جو سب سے بدترین طبقہ ہے اس کو وہ کہتے ہیں قدریہ ابلیسیہ، خدا کے افعال پر میں کانٹراڈکشنز نکالنا، خدا کے افعال میں کانٹراڈکشنز نکالنا۔ دیکھو یار، یعنی یہ ہے کہ مجھے سمجھ ہے خدا کو سمجھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، مجھ کو سمجھ ہے، یہ دیکھو موٹی بات یار، کیسی غلطی ہے، کیسی استغفر اللہ، مطلب بعض اوقات اس کو بے وقوفی وہ جو ہے نا وہ ہے۔ کہتے ہیں کہ خدا کے افعال پر میں تضاد نکالنا اور خدا کی غلطیاں مطلب اس طریقے سے نکالنا، کہتے ہیں یہ قدریہ کی سب سے گندی صورت ہے، اس کو قدریہ ابلیسیہ کہتے ہیں، اور اس کا جو ہے نا موجد ابلیس ہے، اسی وجہ سے اس کو قدریہ ابلیسیہ کہا گیا۔ وہ سب سے پہلا شخص جس نے خدا کا تضاد مطلب بتایا، استغفر اللہ، وہ کون ہے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھ کو آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، دیکھو بھئی مجھ کو کہہ رہا ہے کہ میں اس کو سجدہ کروں، یہ کیا ہے؟ آگ افضل ہے، اور یعنی خدا کو سمجھ، معاذ اللہ معاذ اللہ، یعنی خدا کو یہ سمجھ نہیں آئی ہے کہ بڑی میک سینس یار بالکل سے، یہ کون ہے؟ مطلب یہ ہے جو خدا کا تضاد ظاہر کرتا ہے۔ تضاد بنیادی طور پر ایک غیر عقلی رویہ، ایسا ہی ہے نا، جو عقل مند شخص ہے وہ تضاد نہیں کرے گا، یہی بات یہ بھی کر رہا ہے اور ادھر یہ کہہ رہا ہے، یہ کون کرے گا؟ یہ عقل کا نقص ہے، ٹھیک ہے، یا عقل کا نقص ہے یا عدل کا نقص ہے، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے نا تضاد۔ تو اللہ رب العزت کے حوالے سے تضاد، تو یہ سب سے پہلے کون ہے اس کا موجد؟ ابلیس۔ اچھا تو کہتے ہیں سب سے پہلے تو خدا کے تضادات نکالنا، اور کہتے ہیں اکثر شاعر جو ہے نا وہ یہی کرتے ہیں، اکثر شاعر کہتے ہیں قدریہ ابلیسیہ سے ہیں، بے شک یہ باقاعدہ طور پر انہوں نے اس فرقے کو پڑھا ہو نہ پڑھا ہو، مطلب
ہے ہی وہ ابلیس کی جماعت، تو ضروری تو نہیں ہے کہ یہ ان سے بھی لاؤ، براہ راست ابلیس اس کو اپنی وحی کر سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ ابن تیمیہ نے کئی ساری مثالیں بھی دی ہیں کہ یہ جو چٹکلے چھوڑنا شاعری میں یہ ادب جی اچھا وہ کہتے ہیں کہ یہ شاعری میں چٹکلے چھوڑنا، اور اصل میں وہ چٹکلا آپ کو بہت شش کر اٹھتے ہیں، لیکن اس میں نا وہ خدا کے تضاد کا بیان ہوتا ہے۔ کہتے ہیں مطلب شاعری میں وہ لے کر آتے ہیں ایک شعر عربی کا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خود ہی جو ہے نا وہ مطلب چاند صورت جو ہے نا پیدا کرتا ہے، چاند صورتیں مراد ہے خوبصورت عورتیں، مطلب ایسے ایسے مطلب چاند صورت پیدا کرتا ہے، پھر خود ہی کہتے ہیں ان کو دیکھنا نہیں ہے۔ کیا کہنا کیا چاہ رہا ہے وہ؟ اچھا جناب وہ شاعری میں تو جب یہ بات کر جائے گی تو میرا خیال ہے کہ 2 منٹ تک 3 منٹ تک واہ 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 ہوتی رہے گی، مطلب وہ جو ہے نا اچھا ہے کیا، وہ خدا کا اقتضاد نکال رہا ہے کہ ادھر یہ کہہ رہا ہے ادھر یہ کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد بھی ہے کہ جی خود ہی جو ہے نا یہ اس دنیا میں جہاں ہر طرف جو ہے نا وہ رنگینیاں ہیں اور یہ سارا کچھ ہے، خود ہی ہمیں باندھ کر تو نے جو ہے نا وہ دریا میں پھینک دیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ گیلا نہیں ہونا۔ دیکھو مطلب خود ہی ہم کو مطلب باندھ کر دریا میں پھینک دیا ہے اور پھر کہتا ہے گیلا نہیں ہونا، یعنی دنیا میں یہاں پر جو گناہوں شناہوں سے تو نے مطلب ہمیں روکا ہے، دیکھو تو بھیجا کہاں ہے، اور پھر کہتا ہے کرنا نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اچھا اس پر بھی وہ شاعر تو یوں جھومیں گے اور جناب واہ جی واہ کیا زبردست پوائنٹ لے کر آئے ہیں، بیڑا غرق ہو، مطلب ابلیس نے آ کر اس کو ایک وحی کی ہے، اور اللہ مالک الملک جو لہ الملک ولہ الحمد، بادشاہی بھی اس کی ہے اور حمد بھی، تعریفیں بھی، اچھائیاں بھی اسی کی ہیں ساری کی ساری اس پر۔ ارے کوڑ مغز تو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جو سارا شر ہے اس کو اپنے اس خناس کے ساتھ جوڑنا کہ تیرے اس میں ہے، تو خدا پر جا پڑا۔ اچھا تو یہ کیا ہے کہ یہ خدا کے افعال کے اندر تضادات نکالنا، یہ بہت سارا جو ادب ہے، شاعری ہے، افسانہ نگاری ہے، اس کے اندر یہ مضمون آپ کو کثرت سے ملے گا، اور کہتے ہیں اس کی جڑیں ساری کی ساری گریس میں اور رومنز پیگنزم میں پڑی ہوئی ہیں۔ اچھا اب آخر میں جو ہے نا وہ معذرت کے ساتھ آج میرا خیال آپ کا بہت وقت لے لیا بھائی ہم نے، یہ القدر خیرہ و شرہ، صاف سی بات ہے، یہ ہم کو صحیح حدیثوں میں ہے کہ تقدیر پر ایمان جو اچھی ہو یا بری ہو، اچھی اور بری دونوں قسم کی تقدیر کو ماننا۔ اس کا مطلب ہے کہ تقدیر بری ہو سکتی ہے۔ اب نے کہا تھا تقدیر کیا ہے؟ تقدیر اللہ کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس میں شر کا لفظ ہے، اچھا تو وہ ساری باتیں تھیں کہ الخیر بیدک والشر لیس الیک، وہ جو آپ نے ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر کیا وغیرہ وغیرہ، اچھا وہ سارا کچھ ہے۔ تو اس کی اصل جو ہے نا وہ حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں وہ اس بہت موٹا سا اہل سنت جو نا اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ قدر یا تقدیر جو ہے ایک ہے اللہ کا فعل، ٹھیک ہے، ایک ہے اللہ کا، ایک فعل ہوتا ہے ایک مفعول ہوتا ہے، ایسا ہی ہے، یہ تو آپ سمجھتے ہیں، ایک فعل ہوتا ہے ایک مفعول ہوتا ہے۔ اچھا فعل کے اندر بالکل کوئی شر نہیں ہے، مفعول کے اندر شر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تقدیر اگر کسی وقت مفعول کے معنی میں آئے تو اس میں شر ہو سکتا ہے، تقدیر اگر فعل کے معنی میں آئے تو اس میں بالکل کوئی شر نہیں ہے۔ مثلا یہ ہے کہ مطلب ہے کہ میرا بیمار ہونا شر ہی ہے نا، بیمار ہونا، کوئی اور نقصان ہو جانا، یہ سارا مطلب ہے دنیا میں اللہ نے خیر بھی پیدا کی ہے، شر بھی پیدا کی، اور یہ تو طے ہے کیونکہ وہ آپ کو ایک پورا ایک مذہب تھا، یہ جو فائر ورشپر جو تھے انہوں نے کہا جی کہ شر کا خدا ہی کو اور شر کو پیدا کرنے والا ہی کوئی اور ہے، دو خداؤں کا مان لیا، اور کہتے ہیں کہ عملاً ہمارے جو قدریہ ہیں وہ ایک طریقے سے یہ مجوسی ہیں کہ جو شر سرے سے اللہ کی تخلیق نہیں مانتے، کہتے ہیں شر جو ہے نا، شر یا جتنا کوئی خرابی یا ظلم ہے، یہ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ اللہ کی تخلیق ہے، یعنی جو ظلم بھی ہے اللہ کے پیدا کرنے سے ہوا ہے۔ آپ کو کون ہو سکتا ہے، کوئی اور اللہ کے علاوہ کون پیدا کر سکتا ہے؟ ظلم کو بھی، شر کو بھی، خرابی کو بھی، بہرحال اس کا سب چیز کا خالق اللہ، خالق کل شیء۔ اچھا خیر کا بھی خالق اللہ ہے اور شر کا خالق بھی اللہ ہے، صرف ایک ہے خالق، دو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
اچھا تو اس وجہ سے یہ شر کا تو ہم نے ذکر کر دیا. اچھا تو موٹی بات یہ ہے کہ میرا بیمار ہونا جو ہے ٹھیک ہے اللہ کا مجھ کو بیمار کرنا شر نہیں ہے, میرا بیمار ہونا جو ہے نا اس میں تو شر ہے ٹھیک ہے. تو شر جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کا ایسا کرنا, کچھ بھی دنیا میں جو ہوتا ہے اللہ کا یہ کرنا فعل شر نہیں ہے. اللہ کا یہ کرنا بمعنی مفعول اس میں تو شر ہے, وہ تو دوسری نصوص سے قرآن مجید سے بھی اس سے بھی, ورنہ تو پھر ہم مجوس کے عقیدے میں جا پڑیں گے کہ سرے سے اللہ تعالیٰ شر کا خالق نہیں ہے, صرف خیر کا خالق ہے. تو ٹھیک ہے, فرق کیا ہے؟ اللہ کا فعل حق ہے اور مفعول جو ہوتا ہے اس میں بہت سارا شر بھی ہوتا ہے, اس میں جتنا ظلم ہے, ناانصافی ہے, حتیٰ کہ انسانوں کا کفر ہے اور شرک ہے, سب کچھ اللہ رب العزت کے پیدا کرنے سے. تو کفر اور شرک کی تخلیق بھی اللہ کا, اس کو پیدا کرنا شر نہیں ہے ٹھیک ہے, فی نفس ہی یہ شر ہے. تو موٹی بات یہ ہے کہ فعل اور مفعول میں فرق کرنا, اللہ کا ایسا کرنا شر نہیں ہے, البتہ اس کا اس شر کو پیدا کرنا تو اس میں تو وہ شر ہے, کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ جو ہے نا فرق ہے فعل اور مفعول کا فرق کرنا. فعل میں شر نہیں ہے, مفعول میں ہو سکتا ہے. ایک میرا کوشچن ہے کہ ہم فعل کو مفعول سے ایسوسیٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ نہیں, ایسوسیٹ تو ہو جائے گا, ایسوسیٹ بے شک ہو جائے گا, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو کوئی خرابی ہے اللہ کا اس کو پیدا کرنا شر نہیں ہے, اور وہ فی نفسی ہی شر ہے. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں ہم معنی ہیں تو اہل سنت کہتے ہیں کہ ہم معنی نہیں ہو سکتے ہیں. اگر ہم معنی ہے تو پھر وہ عقیدہ جبریہ ہے. جی مطلب ہے کہ دنیا میں جتنی ناانصافی ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے نا, اللہ تعالیٰ کے پیدا ہوئے کے بغیر تو کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا. تو یہ جتنے فساد, یہ جتنے ظلم, یہ اتنے شر دنیا میں پائے جاتے ہیں, تخلیق تو یہ اللہ کی ہے نا, فیصلہ یہ اللہ کا ہے کہ ایسا ہو جائے ٹھیک ہے, تو ہی ہوا ہے. تو اللہ کا ایسا یہ چاہنا, یہ مشیت فرمانا شر نہیں ہے, فی نفسی ہی یہ بطور ایک مخلوق کے یہ شر ہے, بطور ایک مخلوق, بطور مفعول کے یہ شر ہے. تو ایک فعل ہوتا ہے اور ایک مفعول ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے, کہہ سکتے ہیں کہ شر کا ہونا اللہ کی اجازت ہے جی, اور اللہ کی مرضی نہیں. مطلب آپ کہنے کو یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کی اجازت ہے, مرضی بھی اصل میں نا, مرضی کو عربی میں مشیت کہتے ہیں, مشیت یا ارادہ کہتے ہیں. علماء اہل سنت ارادہ کی دو قسمیں کرتے ہیں, ایک مشیعہ کونیہ اور ایک ہے مشیعہ شرعیہ. اللہ تعالیٰ کفر کی مشیت کرتا ہے کہ کوئی کفر کر لے, کوئی شرک کر لے, کوئی چوری کر لے, کوئی زنا کر لے, کوئی بدکاری کر لے. اللہ مشیت کرے تو ہوتا ہے, نہیں تو نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے. تو یہ مشیت کون سی کہتے ہیں؟ مشیعہ کونیہ ہے, اس سے ضروری نہیں کہ اللہ اس کو پسند بھی کرتا ہے. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر. دیکھو اللہ اپنے بندوں سے کفر کو پسند نہیں کرتا, راضی اس معنی میں نہیں ہے, لیکن مطلب ہے کہ وہ بہرحال اس کو پیدا کرتا ہے. وہ چاہے بہت ساری چیزیں جو اس کو پسند نہیں ہیں وہ بھی پیدا کرتا ہے, بہت ساری چیزیں جو اس کو پسند ہیں وہ بھی پیدا کرتا ہے. تو جو اس کو پسند نہیں ہے وہ شر ہے, جو اس کو پسند ہے, پسند اور ناپسند دونوں کو ہی پیدا کرتا ہے تکوینی انداز میں, تخلیقی انداز میں. اچھا پھر ایک اور ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ ایمان لائیں اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ کفر نہ کریں. یہ کون سے اس کا چاہنا ہے؟ ارادہ. یہ کہتے ہیں اس کو ارادہ شرعیہ کہتے ہیں. تو فرق ہے ارادہ کونیہ میں اور ارادہ شرعیہ میں. ارادہ کونیہ میں خیر اور شر دونوں ہی آتے ہیں, ارادہ شرعیہ میں صرف خیر آتی ہے, شر نہیں آتا ہے. شیخ ہم اس کانسیپٹ کے ساتھ پھر طرز کس طرح گئے؟ مطلب ہم یہ نہیں مان رہے کہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ پرفیکٹ ہے, ہم لیکن یہ ضرور مان رہے ہیں کہ ٹیسٹ ہمارا جسٹ ہے, ہر بندے کے ساتھ کم از کم جو ٹیسٹ ہے وہ جسٹ ہے. تو بندہ نہ ترس کھائے, مطلب آگے نیچرلی تو آگے کسی کے ساتھ بھی کوئی سینیریو ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم یہ مان رہے ہیں کہ سینیریو اس کے ساتھ جسٹیفائڈ 100% ہے, بٹ ہم یہ ضرور مان رہے ہیں کہ جو ٹیسٹ ہے اللہ کا لائف کا جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ جسٹ ہے 100%. وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کے لیے ٹیلرڈ ہے, وہ کمپنسیٹ ہوگا یا کچھ نہ کچھ ہوگا. تو پھر ترس اس طرح بہت کم آتا ہے. تو یہ اوکے فیلنگ ہے, یہ ترس کس طرح کم آتا ہے؟ انسانوں پہ ترس کہ یار اس کا یہ مسئلہ ہے, اس کا یہ مسئلہ ہے, مصیبت میں ہے تو اس کی ہیلپ کرنے کی نہیں ہیلپ کرے, بٹ ترس پھر اس طرح کم آتا ہے نا. کیوں ترس کم آئے گا؟
کیونکہ ٹیسٹ جسٹ ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ کمپنسیٹ نہیں اللہ کا کرنا جسٹ ہے. ہاں جی اللہ کا کرنا ہے فی نفسی ہی، وہ خرابی ہے، وہ ظلم بھی ہے، وہ شر بھی ہے، وہ نقصان دہ بھی ہے، وہ برا بھی ہے فی نفسی. تو جب برا ہے تو اس سے نفرت کی جائے گی، جب وہ ظلم ہے تو اس پر ترس کیا جائے گا. ایسا ہی ہے نا، مظلوم پر آپ ترس کیا کریں گے، یا وہ مظلوم ہے بندوں نے اس پر ظلم کیا ہے، یا اللہ رب العزت نے کسی کی آزمائش کے لیے. اچھا آزمائش آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر نہیں ڈالی ہے. اللہ تعالیٰ نے، اللہ معاف کرے، مجھے بہت کسی مطلب ہے نا تکلیف دہ صورتحال میں مبتلا کر دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ میری آزمائش ہے. آپ مطلب میں ڈوب رہا ہوں، استغفر اللہ، ٹھیک ہے، میں کہیں ڈوب رہا ہوں تو یہ میری آزمائش ہے. آپ کنارے پر کھڑے ہیں، یہ آپ کی آزمائش، دو کو آزمایا ہے، ایک کو نہیں آزمایا، دو کو آزمایا ہے، اس کی مرضی. اس نے مجھے اس طرح آزمایا، آپ کو اس طرح آزمایا. تو ترس کیوں نے، ترس آپ کو ترس کروانے کے لیے آزما رہا ہے کہ میں دیکھوں اس کو، یہ جو دیکھ رہا ہے ایک ڈوبتے کو، اس کو ترس کتنا آتا ہے. تو اس کا آپ ترس ہی تو اللہ چاہتا ہے آپ سے. آپ یہ کہیں گے میں اب ترس نہیں کروں گا، تو آپ سے ترس ہی مطلوب ہے. بالکل ہے، یہی اللہ کی آزمائش ہے آپ پر.